السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، امت کے غیور نوجوانوں، تمام تر حمد و ثنا اور خوبیاں اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت اور کاوشوں کے صدقے میں آج ہم سب مومن اور مسلمان ہیں۔ اس وقت حج کا سیزن ہے، عالم دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی تعلق سے تاریخ مکہ اور مکے کی زیارت کا نقشہ کھینچا گیا تھا، اس کی تاریخ، اس کے مقامات کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا، تاکہ جب مکے کی سرزمین پر ہم پہنچے تو ہمارے اندر پہلے سے یہ جذبہ پیدا ہو کر رہے اور معلومات فراہم ہو کر رہے کہ ہمیں فلاں اور فلاں مقامات پر زیارت کے لیے جانا ہے اور اس کی زیارت کرنا ہے۔ اسی طرح مکۃ المکرمہ کے بعد حاجی لوگ جب حج پورا کر لیتے ہیں تو یقیناً اس کے دل میں ایک جذبہ، ایک شوق ہوتا ہے کہ دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے وہاں چلا جائے۔ چنانچہ بعض حضرات کو حج سے پہلے بھیجا جاتا ہے جو ابتدائی حصے میں چلے جاتے ہیں، اور بعض احباب کو حج کے بعد، بہرحال 8 دن کا موقع ان کو دیا جاتا ہے۔ ایسا نظام بنایا گیا ہے، ایسا شیڈول بنایا گیا ہے کہ ہر حاجی کو کم از کم 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں میسر ہو جائے۔ اس نظام کے تحت پورا نظام ان کا بنایا جاتا ہے۔ بڑے فضائل ہیں، 40 وقت جس کو نماز مسجد نبوی میں مل جائے، بڑے فضائل ہیں اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جیسے ہی مدینۃ المنورہ کا تذکرہ آتا ہے، دیار رسول کا جب تذکرہ آتا ہے تو جذبات ابھرنے لگتے ہیں، شوق اور جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ واقعی وہ دیار، وہ جگہ اور وہ مقام
محدثین لکھتے ہیں کہ روئے زمین کا وہ حصہ، وہ خاک جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے لگا ہوا ہے، جملہ غور کیجئے گا، روئے زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو جسد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ وہ مقام جہاں کعبہ ہے اس سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہاں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ چنانچہ تاریخ مدینہ میں سب سے پہلے مسجد نبوی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کا قیام پہلے سیدنا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رہا، اور پھر محل قباء میں آپ قیام پذیر ہوئے، وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی گئی۔ یہ وہی تاریخی مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلے مدینہ المنورہ میں مسجد تعمیر کی گئی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ کیا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کہ وہ مسجد جس کی تعمیر تقوی پر رکھی گئی۔ آپ اندازہ کیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپ کے ساتھی نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر ایسے اخلاص کے ساتھ، ایسے جذبات کے ساتھ اور ایسی نیت اور خلوص کے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا، اور فرما دیا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، یعنی قباء کی تعمیر حضرات صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کے ساتھ ساتھ تعمیر میں شریک ہوئے، وہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی۔ اس لیے اس کے فضائل سنیے، مسجد قباء کے فضائل دیکھیے، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے محراب رسول میں، دیکھیں گے آپ جا کر وہ حدیث لکھی گئی ہے کہ جو شخص مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے۔ ایک عمرہ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی تمام چیزوں کو قربان کر کے ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، کل عمرہ اس کو عمرہ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو ایک مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء سے قریب میں ہی ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ قبلہ یعنی قبلتین کا مطلب 2 قبلے والی، 2 قبلے والی مسجد کا مطلب ہے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریباً 17 مہینہ آپ نے بیت المقدس کی طرف 5 وقت نماز ادا فرمائی ہے، اور نماز کی ہی حالت میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اے نبی آپ اب اپنا قبلہ کعبہ کو بنا لیجیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم کی تکمیل میں تھوڑا بھی تاخیر نہیں فرمائی، اور نماز کی ہی حالت میں آپ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبۃ اللہ کی طرف توجہ کر لیا اور اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہ دوسری مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، وہاں بھی جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسجد جمعہ یہ سب قریب قریب ہے، مسجد نبوی کے اطراف میں قریب قریب میں مسجدیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے قدم وہاں پہنچ جائے، اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے۔
چنانچہ جہاں پر مسجد جمعہ کی تعمیر ہے اور مسجد بنی ہوئی ہے اس وقت کھلا میدان تھا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر سب سے پہلا جمعہ آپ نے جو پڑھایا ہے اسی میدان میں پڑھایا ہے، اس مقام پر پڑھایا ہے جہاں پر آج مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک مسجد ہے مسجد اجابہ، مسجد اجابہ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج 3 دعائیں اللہ سے مانگی ہیں۔ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا، اے اللہ ہماری اس امت کو قحط سالی کے عذاب میں ہلاک نہیں کر دے، یعنی ایسا قحط سالی کی زمین سے غلہ نہ نکلے، آسمان سے بارش نہ ہو، اور اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، اس عذاب میں پوری امت ہلاک ہو جائے۔ اے اللہ ایسے عذاب سے اور ایسی مصیبت سے ہماری امت کی حفاظت فرما۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، میں نے دوسری دعا کی کہ اللہ ایسا عذاب کہ پوری امت ہماری ہلاک ہو جائے، غرق ہو جائے، ڈوب جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اور ایسا سیلاب آیا، ایسا طوفان آیا کہ پوری کی پوری بستی قوم تباہ ہو گیا اور غرقاب ہو گئی۔ اے اللہ میری امت کو ایسے عذاب میں ہلاک نہ فرمائی۔ یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری دعا آپ نے فرمائی کہ اللہ میری امت کے اندر جھگڑا، لڑائی، فساد سے ہماری امت کی حفاظت فرما۔ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اجابہ کے اصل میں عربی کے معنی قبولیت کے ہیں، اجابہ کے معنی قبولیت کے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس مقام پر قبول ہوئی تھی، اس لیے اس جگہ پر، اس مقام پر جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ بہت قریب میں مسجد نبوی کی، 1 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر کی دوری پہ یہ ساری مساجدیں ہیں سوائے مسجد قباء اور مسجد قبلتین کی۔ ایک اور مسجد ہے مسجد غمامہ، مسجد غمامہ۔ غمام کے معنی بادل کے آتے ہیں، غمام کے معنی بادل کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے۔ نہ معلوم وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی اتنی تیز اور تپش کی دھوپ تھی کہ اللہ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً بادل بھیج کر سایہ کر دیا، بادل بھیج کر سایہ کر دیا۔ اسی لیے اس مقام پر، اس میدان میں جہاں آپ نے عید کی نماز پڑھائی تھی، اس مقام پر جو مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد غمامہ، بادل والی مسجد۔ کیا نام ہے؟ بادل والی مسجد۔ اس کے بعد آپ چلے آئے قریب میں، جب قریب میں آ گئے تو مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف وہ مسجد ہے کہ دنیا اسلام میں دوسرے نمبر کی مسجد ہے۔ 1 نمبر کی مسجد مسجد حرم ہے کہ جو شخص مسجد حرم میں 1 وقت کی نماز پڑھے گا 1 لاکھ وقت کی نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ اور دوسرے نمبر کی مسجد مسجد نبوی شریف ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد نبوی میں 1 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کا نقشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے، ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے وہی مسجد نبوی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے۔ چھپڑ والی مسجد، کھجور کے تنے کی مسجد، وہی مسجد نبوی ہے جو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لیا، اس کا قدم چلا گیا تو گویا کہ وہ جو جنت میں جا کر آ گیا۔ آپ دیکھیں گے محراب رسول پر وہ حدیث لکھی ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان جو جگہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا حصہ ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ حاجی جس کے قدم جنت میں چلے جائیں، وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر چند ستون ہیں، آپ وہاں جائیں گے، پوری تفصیلات کا وقت تو نہیں ہے، کچھ ستون اندر کے حصے میں دیوار سے لگا ہوا ہے۔ ایک ستون عائشہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے موسوم ہے وہ ستون۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، بعض روایت میں آیا کہ آپ اس مقام پر ہمیشہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، عبادتیں کیا کرتی تھی۔ ایک ستون ہے ستون سریر، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر حسیر بچھائی جاتی تھی۔ سریر کے معنی عربی میں حسیر کے آتے ہیں، اسی نام سے وہ ستون بنا ہوا ہے جس پر آج بھی لکھا ہوا ہے ستون سریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون لبابہ، اس کا دوسرا نام ہے، حدیث پاک میں آیا ستون توبہ بھی اسے کہتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابہ رسول سے ایک غلطی سرزد ہو گئی حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے اس غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے، پیلر سے باندھ لیا اپنے آپ، اور کہا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کریں گے میں اسی حالت میں رہوں گا۔ بالآخر اللہ کے دربار میں آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جا کر ان کو اس ستون سے کھول دیا۔ اسی لیے آج بھی اس ستون پر ان کا نام لکھا ہوا ہے ستون لبابہ، یعنی ستون توبہ، وہاں پر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک ستون ہے جس کا نام ہے ستون وفود، باہر سے جو قافلے آتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اسی مقام پر قافلے کا استقبال کرتے تھے، اور بعض روایت میں آیا کہ قافلے کا استقبال بھی کرتے تھے، اور پھر قافلے جب باہر روانہ کرتے، ملک شام ہے، ملک عراق ہے، یمن ہے، جب آپ اپنے قافلوں کے اسلامی لشکر کو بھیجتے تو آپ وہی اسی مقام سے دعا فرما کر روانہ کرتے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں کچھ مقام ایسے، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں کے بارے میں، جہاں کی فضیلت تم کو معلوم ہو جائے تو وہاں پر نماز پڑھنے کے تم لوگ قرہ ڈالو گے۔ کیا فرمایا؟ وہ کہے گا میں پڑھوں گا، وہ کہا میں پڑھوں گا، تو پڑھے گا کون؟ تو قرہ جانتے ہیں قرہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر 4 آدمی جمع ہو گئے، اب وہ کہا کہ میں پڑھوں گا نماز یہاں پر، وہ کہہ رہا میں پڑھوں گا، اب ترجیح کس کو دی جائے گی؟ کون پہلے پڑھے گا؟ تو 4 چیٹی میں نام لکھا جائے گا، اور لکھے کے بعد جو ہے ایک چھوٹا معصوم بچہ ڈالے گا، جس شخص کا نام، چاروں چیٹی ڈال دی گئی، چاروں آدمی کا نام لکھ دیا گیا، اب ایک معصوم بچہ اسے اٹھائے گا، جس کا نام رہے گا اس کا اول درجہ ہے۔ اسی لیے جو میراث اسلام میں تقسیم ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ پوزیشن ہے، یہ سائٹ کی پوزیشن ہے، اب ایک پوزیشن جو ہے کی قیمت زیادہ ہے اور ایک کی تھوڑا کم ہے، اب 2 بھائی ہیں، وہ کہے گا مین روڈ میں یہ حصہ لوں گا، وہ کہے گا نہیں میں یہ حصہ لوں گا۔ اب کیسے فیصلہ ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا نہیں، سب چیز کا حل اللہ نے اسلام میں رکھا ہے۔ اب وہی قرہ ڈالا جائے گا، جس کے مقدر میں ہوگا اسے مل جائے گا بلا کسی اختلاف کی۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے، اتنی فضیلت کی ہے کہ اگر وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت تم کو معلوم ہو جائے، تم لوگ آپس میں قرہ ڈالو گے۔ وہ جگہ ہے ستون عائشہ،
وہ جگہ ہے ستون عائشہ، جہاں پر پیلر میں ستون عائشہ لکھا ہوا ہے، وہی جگہ ہے جہاں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ جتنے مسجد ریاض الجنہ کے اندر ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے، اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور سے ان مقامات پر جو قبولیت کے مقامات ہیں، وہاں جا کر پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کا جتنا بڑا حصہ ہے، ایریا ہے، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے وہ حرم میں داخل ہے، وہ حرم میں داخل ہے۔ اسی طرح ریاض الجنہ میں محراب رسول ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، آج بھی اس پر لکھا ہوا ہے محراب رسول، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، وہاں بھی موقع ملے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی سے آپ باہر نکلیں گے، باہر جب نکلیں گے تو بائیں سمت میں 2 دروازہ ہے مسجد نبوی کو داخل ہونے کا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، روضے کا جو پیچھے کا حصہ ہے، جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے تو 2 دروازہ ہے۔ ایک دروازے کا نام ہے باب جبرائیل، باب جبرائیل سے جیسے ہی آپ داخل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ملے گا، اور روضے کے پیچھے اصحاب صفہ ملے گا۔ اصحاب صفہ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب، جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے چوٹی کے صحابی اسی مدرسے میں پڑھ کر علم حدیث، علم قرآن حاصل کیا۔ تو باب جبرائیل اسی مناسبت سے نام رکھا گیا ہے کہ سیدنا جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا کرتے تھے تو اسی سمت سے آتے تھے، اسی راستے آتے تھے، اس لیے وہاں پر نام باب جبرائیل لکھا گیا ہے۔ جب ترکی والوں کی حکومت تھی وہاں، تو ان کا یہ دین ہے کہ وہ تاریخ کو ریسرچ کر کے ڈھونڈ کر اور ان مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے بازو میں ایک اور دروازہ ہے جس کا نام ہے باب النساء۔ باب جبرائیل جب نکلیں گے مسجد نبوی سے، آپ باہر نکلیں گے تو باب البقیع سے آپ نکلیں گے۔ باب البقیع اس لیے کہ سامنے جنت البقیع ہے، باب البقیع کے بائیں سمت میں باب جبرائیل ہے، اور باب جبرائیل کے بازو میں باب النساء ہے۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویوں کے ازواج مطہرات کے آپ نے مسجد کے بائیں سمت کو جو ہے آپ نے گھر بنایا تھا، چھوٹے چھوٹے گھر جو ہے کھجور کے پتوں اور تنوں سے آپ نے بنایا تھا، سوائے حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 9 آپ کے ازواج مطہرات کے لیے آپ نے 9 مکانات بنائے تھے، گھر بنائے تھے۔ اسی مناسبت سے اس دروازے کا نام، اسی سمت میں، اسی لائن میں 9 ازواج مطہرات کے گھر تھے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے باب النساء۔ اور باب البقیع کے سامنے جب آپ جائیں گے تو جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں 12,000 سے بھی زیادہ حضرات صحابہ کرام تقریباً وہاں مدفون ہیں۔ اتنی عظیم قبرستان ہے کہ جس شخص کی تدفین وہاں ہو گئی انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت اس کے حق میں ہوگی۔ کتنا نصیب والا ہے وہ انسان۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات، حضرت اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خاندان اور قمے کے سارے لوگ وہی تدفین ہیں، اسی جنت البقیع کے اندر۔ تو مدینے کی یہ تاریخی قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع۔ اب 2-3 مقامات بچ گئے۔ ایک مقام احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ تشریف لے جانے کے بعد اسلام کی پہلی جنگ تو غزوہ بدر ہوئی ہے، جو مدینہ المنورہ سے کافی دور ہے، اور ہی الہجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے تشریف لائے تھے جس راستے پر، اسی سمت میں اب دوسری روڈ بنا دی گئی ہے، لیکن اس وقت اسی نام سے، ہجرت کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ لیکن غزوہ احد کی جو جنگ ہوئی ہے یہ مسجد نبوی سے زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے
زیارت کرنے والے حضرات وہاں جاتے ہیں۔ اگر آپ پیدل چلنا بھی چاہیں تو الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کر نکل جائیں تو آپ پیدل چلے جائیں گے۔ وہ تاریخی مقامات ہے جو اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد کے نام سے ہوئی ہے، جہاں پر اس جنگ کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام جو بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ، ان میں سر فہرست سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے اور ان کی قبر بھی وہیں ہے۔ کمپاؤنڈ بنا ہوا، جالیہ بنی ہوئی ہے، اس جالیہ کے اندر قبر کے نشانات خالی معلوم ہوں گے، وہ 70 صحابہ کی قبریں ہیں وہاں بھی آپ زیارت کے لیے جائیے۔ اسی طرح اس راستے میں آپ کو ایک اور مسجد ملے گی، بلکہ وہاں نہیں بلکہ مقام بدر میں ایک مسجد ملے گی جس کا نام ہے مسجد عریش۔ کیا نام ہے؟ مسجد عریش۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غزوہ بدر کے دن ایک آپ کے لیے آپ یوں سمجھے کہ ایک خیمہ بنایا گیا تھا، ٹینٹ بنایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ گئے، وہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ سے اتنا مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور فرمایا نبی اپنا سر اٹھائیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ تو جس مقام پر آپ کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا اسی مقام پر مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد عریش۔ یہ تاریخی مقامات ہیں مدینہ المنورہ کے اندر۔ جب ہم جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے، اور ایک مقام ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے جب آپ مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو عمرے کا احرام آپ نے اسی مسجد ذوالحلیفہ میں آپ نے احرام باندھا تھا، وہیں آپ نے غسل بھی کیا اور آپ نے احرام بھی باندھا۔ اس لیے جو لوگ مدینے سے مکے آتے ہیں آج بھی ان تمام کے لیے احرام باندھنے کی جگہ اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی جگہ اور نیت کرنے کی جگہ وہی مقام ذوالحلیفہ ہے۔ وہاں جاتے ہیں، وہیں احرام باندھ کر وہیں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ یہ ایک اور جگہ ہے وادی جن۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وادی جن، وہ تو عجیب ہی چیز ہے، بس جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، جس کی کوئی تاریخ صحیح نہیں مل پائے، اللہ عالم۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ عالم، نہ کہ اس میں من گھڑت مرچی مسالہ ملا کر بیان کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کو میں نے نہیں کہا ہے۔ آج کے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے مجمع کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو دل میں آیا بک دیا، جو دل میں آیا بیان کر دیا، حدیث میں ہے نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، سن لیا بس ہو گیا۔ سنیے یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے یوں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حالانکہ میں نے وہ بات نہیں کہی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ اندازہ کیجئے حدیث بیاننے کے لیے کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ اگر غلط ہم نے بیان کر دیا اور اللہ کی بھی باتیں نہیں کہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے نا، سنتے ہیں اس پر عمل شروع کر دیتے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ حدیث میں ہے کہ نہیں؟ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، یا حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج علماء سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیوں؟ آسانی سے موبائل میں سب کچھ مل رہا ہے، پتہ چلے گا وہاں جب اعمال کا دفتر کھلے گا۔ بہرحال تو وادی جن کے بارے میں الگ الگ چیزیں لکھتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمیں تو بس اتنا کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا۔ وہاں پر گاڑیاں جاتی ہیں اور واپسی میں اتنے کا بغیر بند کیے ہوئے گاڑیاں کو نیوٹرل میں ڈال دیتے ہیں، گاڑی بھاگ رہی ہے 100 کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے، پانی کا باٹل لگ دی وہ بھی جا رہا ہے، کیا حالت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جن کی وادی ہے وہ دھکیل دیتے ہیں، اس کے حقائق کیا ہے اللہ کو معلوم۔ بعض بتاتے ہیں کہ نہیں، نشیبی اعتبار سے دیکھنے میں نشیبی زمین ہے لیکن حالات کے اعتبار سے وہ اونچائی پہ ہے، اس کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ عالم، آپ جا کر زیارت کریں گے خود دیکھیں گے۔ تو وادی جن،
یہ تاریخی مقامات ہیں. جب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے ان تاریخی مقامات کی جا کر زیارت کرے اور ان مقامات پر خیال کرے, تصور کرے. اور ایک مقام ہے جہاں پر 7 مساجد تھی, ان 7 مساجد کو اب شہید کر کے بس ایک جامع مسجد بنا دی گئی ہے, اور ایک مسجد بلال ہے جو اونچائی پہ ہے, جہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی. وہ مقام اگر آپ کو دیکھنا ہے اسی اونچائی مسجد بلال میں جا کر آپ دیکھیں گے, سامنے کا جو حصہ ہے وہی مقام ہے جہاں پر خندق کھودی گئی تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مقامات کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.